العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أخبرتكم وليس شيء يقربكم إلى النار إلا وقد أنبأتكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے بعد معزز علماء کرام، دروس اکثر ہوتے ہیں لیکن امتحان کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ایک تو سبھی علماء کے سامنے بٹھا دینا یہ بھی امتحان ہے، اور دو بڑی بزرگ ہستیوں کے درمیان میں لگا دینا یہ بھی بڑا امتحان ہے۔ دونوں ہی شیوخ الحدیث اور جماعت کے سرمایہ، اللہ تعالیٰ ان کی صحت والی ایمان والی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے معاون اور مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ الحدیث عصری صاحب علماء کی ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ شاید میں ان کی باتوں میں کچھ اضافہ تو نہ کر سکوں، لیکن انہی کی باتوں کو کچھ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ چند کلمات ضرور کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور شیخ محترم بھی اس کے اوپر وضاحت فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ملا لی جائے کہ الحمدللہ ہم سب علماء ان کے دروس ہوتے بھی ہیں اور دروس کرواتے بھی ہیں۔ آپ کی مساجد میں بھی علماء آتے ہیں اور آپ بھی جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی کانفرنس ہو، درس کا موقع ہو، اجتماع ہو، تو وہاں 3 نیتیں کر لینی ضروری ہیں۔ ایک نیت یہ ہو، اگر درس دے رہے ہیں تو میں اللہ کا سچا پیغام سنانے جا رہا ہوں، اس کے پیچھے اپنی میں، نام، عہدہ اور تذکرے نہ ہو اور پیسہ نہ ہو۔ اور اگر کسی کو بلا رہے ہیں تو اس وقت بھی نیت یہ ہو کہ میں فلاں عالم دین کو جو بلا رہا ہوں، مقصد اپنی شہرت نہیں ہے اور نہ ہی پیسے بٹورنے ہیں یا جمع کرنے ہیں، بلانے کا مقصد بھی اللہ کے دین کی دعوت ہے اور جانے کا مقصد بھی اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ اور ساتھ یہ نیت بھی کریں کہ جو آج سنایا جائے گا یا سنا جائے گا، اللہ کی رحمت اور توفیق سے میں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور اس کے ساتھ تیسری نیت یہ ہو، اگر میں جا رہا ہوں
تو وہاں علماء کی اور نیک لوگوں کی زیارت اور ملاقات کروں گا. اور اگر میں بلا رہا ہوں تو ایک مقصد یہ ہے کہ اس نیک عالم کی میرے ساتھ بھی ملاقات ہوگی, میں ان کی زیارت کروں گا اور لوگوں کو بھی ان کے ساتھ ملاقات کروا کے زیارت کرواؤں گا. یہ نیت بھی اللہ کی قسم بڑی پکیزہ نیت ہے. اس تیسری بات کے اوپر چونکہ شیخ محترم نے ذرا تفصیل نہیں بتائی, آپ جانتے ہیں واجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا. اگر یہ نیت کر لو گے کہ میں یہ سفر اس علاقے کے علماء کی ملاقات کے لیے بھی کر رہا ہوں اور وہاں کے نیک نمازیوں کی ملاقات کے لیے کر رہا ہوں, یا جس کو بلایا جا رہا ہے, جیسا کہ ابھی ولی کامل شیخ الحدیث حافظ عبد الرشید مجاہد آبادی حافظ اللہ تشریف لائیں گے, تو آپ یہ نیت بنائیں کہ ہم ایک ولی کامل سے مصافحہ کرنے کے لیے آئیں, ہم ان کے دیدار کے لیے آئیں, ہم ان کی ملاقات کے لیے آئیں, ان کے پاس چند منٹ بیٹھنے کے لیے آئیں. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ یہ نیت تمہیں اللہ کے محبوبین میں شامل فرما دے. واجبت محبتی, اللہ فرماتے ہیں میری محبت فرض ہو گئی ایسے اشخاص پہ جو آپس کے اندر میری خاطر محبت کے لیے زیارت کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو جب بھی کوئی درس کریں یا کروائیں اس میں یہ نیت ہو سچا دین سنایا جائے گا, سچا دین سنا جائے گا اور علماء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کیا جائے گا. جب یہ کام کرنے کے لیے آپ نکل پڑے تو پھر جب یہ درس شروع ہو جائے, کانفرنس شروع ہو جائے, اس وقت چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہمارے ہاں جب تلاوت شروع کروا دی جاتی ہے نا, معذرت کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ سب باتیں میں اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں اور بعد میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اکثر دیکھا گیا ہے سٹیج کے اوپر علماء اور انتظامیہ ادھر درس اور تلاوت شروع کروا کر پیچھے سارے اپنے معاملات کو ڈسکس کرنا شروع کر, اے تو بات کینوں لانا ہے, کون آیا ہے, کون گیا ہے, باتیں شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ شرعی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے دونوں اعتبار سے یہ بات بڑی غلط ہے. شرعی لحاظ سے بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور قرآن اخلاقی لحاظ سے بھی دنیا خاموش ہو جاتی ہے قرآن کے سامنے, تو ہمیں تو اس کے ایک ایک حرف پہ غور کرنا چاہیے. لیکن ہمارے دروس اور کانفرنس میں یہ اس کو ایک اضافی, بس فضول تو نہیں میں کہتا لیکن اضافی چیز سمجھا جاتا ہے اور اس کی طرف خوب توجہ سے قرآن نہیں سنا جاتا. حالانکہ قرآن سادہ قرآن, درس نہیں, سادہ قرآن پوری توجہ سے سننا اور پورے انہماک سے سنانا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے. یہ قرآن سن کر وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. یہ کب ہوگا؟ اگر آپ باتیں کریں گے ادھر ادھر دیکھیں گے تو کبھی نہیں ممکن. جب آپ پورے دل کی گہرائی سے سن کے اس کو اپنے اندر جگہ دے رہے ہوں گے نا, تو اس کلمات کا آپ کی دل پہ, آپ کی آنکھوں پہ اثر ہوگا. یہ جلسہ شروع ہو گیا, درس شروع ہو گیا. اب درس کے دوران دو باتیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں. پہلی بات یہ ہے, یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, ویسے شیخ الحدیث اور شیخ العربی والعجم محدث دیار سندھ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ نے یہ ہمیں نصیحت کی تھی اور میں وہ نصیحت آپ کو سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو ہمارے دروس اور ہمارے سٹیج کے اوپر کانفرنس کے اندر ایک بڑے عالم آتے ہیں, محدث آتے ہیں, فقیہ آتے ہیں, خطیب آتے ہیں.
آگے قرآن کی آیت کی تلاوت ہو رہی ہو یا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنائی جا رہی ہو، انتظامیہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ مسئلہ کیا ہے، کلمات کیا ہے، کام کیا ہو رہا ہے، وہ صرف اپنی دنیاوی ٹھاٹ بات کے لیے دور سے ہی نعروں کی گونج اور برسات ہونی شروع ہوتی ہے۔ اور عالم کا احترام فرض تھا، لیکن قرآن کا احترام اس سے بڑا فرض تھا، اور قرآن کے سامنے کسی اور کے نام کو بلند کرنا اور یہ شور اور شرابہ کر کے یہ قرآن کی توہین اور گستاخی ہے، اور یہ ہم قرآن کا مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ ہماری کانفرنس میں، ہمارے جلسوں میں اس کا خیال نہیں رکھا جائے۔ میں نے اور آپ نے اس کے اوپر توجہ دینی۔ عالم دین کا احترام ہے تو ہم نے بلایا ہے، ہمارے دلوں میں عقیدت ہے تو ہم نے ان کو بلایا ہے، ہمارے دلوں میں محبت ہے تو ان کو بلایا ہے، لیکن کعبے کے رب کی قسم ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، رب کے قرآن کے سامنے کسی کی بات بلند کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کے تذکرے بلند نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ کانفرنس کے درمیان میں، درس کے درمیان میں آ کر میں نے کئی مرتبہ دیکھا، خطیب درس دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، آنے والے نے آیا اور وہ اس کا مائک ہی پکڑا اور نعرے بازی شروع، اور وہ بیچارہ خطیب بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ میں تو قرآن سنا رہا تھا، یا میں تو پیغمبر کی آدھی حدیث ابھی سنائی تھی اور آدھی سنا رہا تھا، کون سی ایسی آفت آ گئی جو حدیث کو درمیان سے روک کر اس کا جب تک نام نہ لیا جاتا اس وقت تک دین کا حق ادا نہ ہوتا؟ تو خدا را اس کے اوپر بھی ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے اور ایسی باتوں سے رکنا چاہیے۔ ہمارے شیخ نے جہاں یہ نصیحت کی وہاں ایک اور نصیحت بھی کی تھی، انہوں نے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی تھی جو میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کلمات ذکر اس کا کوئی منکر نہیں، کلمات ذکر آپ کو کوئی حدیث اچھی لگتی ہے بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں اللہ اکبر، آپ کو کوئی آیت کریمہ کا مفہوم سمجھ آتا ہے بے ساختہ زبان پکارتی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی آیت عذاب یا حدیث عذاب آتی ہے بے ساختہ نکل آتا ہے استغفر اللہ، کوئی حرج نہیں۔ لیکن سپیشل طور پر، معاف کیجئے گا، سپیشل طور پر تقریر روک کر یہ کہنا کہ اچھی کہو سبحان اللہ، یہ شاید میرے کسی بھائی کو درست نہ لگے، لیکن یہ بات حق ہے اور ہمیں حق سنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ اجتماعی ذکر ہے، یہ اکٹھا ذکر ہے، اور کروانے والا ایک، کرنے والے سارے۔ ذرا اس بات کو ذہن میں رکھ کر وہ حدیث تو سامنے رکھو جو طبرانی کبیر کے اندر ہے، سنن دارمی میں تفصیل سے ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا پریشانی کے عالم میں بھاگتے ہوئے گئے، ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، کہا تمہیں پتا ہے مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا وہاں لوگوں کا ایک گروہ ہے، ایک دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کچھ گٹھلیاں ہیں، ان کا ایک بڑا ہے، وہ ان کو کہہ رہا ہے پڑھو سبحان اللہ، وہ سارے پڑھنا شروع کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتے ہیں بس اب کہو الحمدللہ، وہ سارے الحمدللہ شروع کر دیتے، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا یہ کام شروع ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ مسجد میں ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے تو نے روکا نہیں؟ کہا میں نے آپ کو بتانا چاہا کیونکہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے صحابی ہیں، بڑے فقیہ ہیں، اور آپ کی حیا زیادہ باقی ہے۔ آپ اسی وقت اٹھے، مسجد میں پہنچے، جا کے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ آوا مفتح باب الضلالہ، کیا گمراہی کے دروازے کھولنا چاہ رہے ہو؟ اور کہا اللہ کی قسم ابھی تو میرے پیغمبر علیہ السلام کے مٹی کے برتن نہیں ٹوٹے تھے،
ابھی میرے آقا کے کفن میلے نہیں ہوئے ہیں، ابھی پیغمبر علیہ السلام کو گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، اور تم نے دین کے اندر بدعات و خرافات کو نکال لیا ہے۔ آگے سے جواب آیا، شیخ محترم کیا یہ بھی گمراہی ہے؟ کیا یہ بھی بدعت ہے؟ کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ کہ اللہ کی قسم صحابہ تم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے، تم سے زیادہ دین پہ عمل کرنے والے، ہم نے اپنی ساری زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سیکھا تھا، اور صحابہ نے بھی یہ نہیں کیا تھا۔ کیا تم ان سے آگے بڑھ کے جنت تلاش کرنا چاہتے ہو؟ آج کہا جاتا ہے وہ خطیب بھی وہ اس کے بغیر خطابت نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہو میرے پیغمبر علیہ السلام کی خطابت سے بڑھ کر بھی کسی کی خطابت ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کو اپنی خطابت کے لیے اس کی ضرورت تھی؟ کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی فصیح تھا، کوئی بلیغ تھا؟ کس کے خطبے ان سے بڑھ کر جاندار تھے؟ بتاؤ، نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہمارے ہاں نکل چکا ہے، پھر ادھر سے بھی ایک کہے پچھوں نہیں آئی آواز، اگیوں نہیں آئی، یہ کیا ہے؟ میرے بھائی تصور میں کر کے رکھو۔ تیسری بات جو میں نے ڈائریکٹ شیخ محترم سے تو نہیں سنی، لیکن ان کے کلپ میں سنی ہے، اور وہ سچ کہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے خطیب کو سنا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اتنی اونچی سبحان اللہ کو جتنا بڑا تمہارا رب ہے۔ کیا یہ کفریہ کلمات نہیں ہیں؟ کیا یہ شرکیہ کلمات نہیں ہیں؟ غور کیجئے، ہم سب اس حدیث سے واقف ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان للہ ملائکہ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما ینادون تنادوا ہلموا الی حاجتکم۔ فرشتوں کی جماعت کا مقصد ہی دنیا میں پھر کے محفل ذکر دین کی مجلس کو تلاش کرنا ہے۔ دین کی محفل اور مجلس کو تلاش کر کے وہ دین سننے کے لیے آتے ہیں۔ آپ جانتے ہو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، آسمان سے رحمت برستی ہے، سکون ان کے دلوں پہ نازل ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو درجہ ہے وہ کعبے کے رب کی قسم سارے درجوں سے بڑا ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ اگر یہ سچی صحیح محفل اور مجلس لگی ہو نا، تو ایک تم دنیا میں درس کی محفل لگاؤ گے، ایک آسمانوں پہ مجلس لگے گی، تم دنیا میں بیٹھ کے آسمان والے کے تذکرے کرو گے اور دنیا سنے گی، آسمان والا تمہارے تذکرے کرے گا اور فرشتے سن رہے ہوں گے۔ کیسا عظیم مقام تھا کہ اس مجلس کی وجہ سے، اس محفل کی وجہ سے، اس درس کے مقام کی وجہ سے روئے زمین کے اوپر کسی انسان کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ فرشتوں کی محفل سری ہو اور رب تعالی تذکرے کر رہے ہو، تذکرے کرنے والا رب ہو اور سننے والے فرشتے ہو۔ یہ کسی کریکٹر کے لیے، کسی بزنس مین کے لیے، کسی تاجر کے لیے، کسی مالدار کے لیے، دنیا کے کسی پروفیسر اور ڈاکٹر کے لیے، دنیا کے کسی انجینئر کے لیے، دنیا کی کسی میٹنگ کے لیے، دنیا کے کسی اجلاس کے لیے، اور کعبے کے رب کی قسم یہ پارلیمنٹ، یہ اسمبلیاں، ان سب کے اجلاس پاؤں کی ٹھوکر پر ہے۔ تمہارا درس کا ایک مقام اور جلسہ، تمہاری ایک کانفرنس، یہ ساری کائنات سے قیمتی ہے۔ فرشتے اترتے ہیں، سکون نازل ہوتا ہے، رحمت ٹپکتی ہے، اور تمہارے ذکر آسمان والا رب فرشتوں کے سامنے کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے اس مجلس کو کیا مذاق بنا دیا ہے، کیا مذاق بنایا۔ جب تک وہ 4 مرتبہ ہنسائے نا اور پسلیاں ہنس کے لوٹ پوٹ ہو کے درد نہ کریں کہ آج مزہ نہیں آیا، آج فارم سے نہیں آیا، آج اپنی اس لہر میں نہیں آئے، کیا فرشتے یہ سننے آتے ہیں؟ کیا فرشتے ایسے مذاق، فرشتے ایسی ہلڑ بازیاں سننے آتے ہیں؟
اور آسمان کا رب کیا اس وقت تمہارے اور میرے تذکرے کرے گا جب ہم اس محفل اور مجلس اور درس میں دنیا کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام آپ کہتے ہیں آنا بمنزلت الوالد، انما انا لکم بمنزلت الوالد، لوگوں صحابہ میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، تمہارے باپ کی طرح ہوں۔ اور ان الانبیاء ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ علماء بھی تو نبیوں کے وارث ہیں، یہ بھی عوام کے باپ کی طرح۔ اب ہمیں باپ بننا چاہیے، ہمیں ان کی ساری غلطیوں کو سوچ کر ان کی اصلاح چاہیے، ان کے ایک ایک منٹ کا خیال کیجئے۔ اللہ کی قسم تم نہیں جانتے ہوگے، دنیا اپنی دکانوں کو چھوڑ کے آئی ہوگی، دنیا اپنے کاروبار کو چھوڑ کے آئی ہوگی، دنیا اپنے والدین کو چھوڑ کے آئی ہوگی، دنیا اپنی اولاد کو چھوڑ کے آئی ہوگی، دنیا اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے آئی ہوگی، دنیا اپنے مال دولت کے اوپر سرمایہ لگا کے کرایہ لگا کے آئی ہوگی۔ ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم رب کا قرآن سنیں گے، پیغمبر کا فرمان سنیں گے، جنت کے راستے آسان ہوں گے۔ اگر تم نے اس کو انسان سا کے واپس کر دیا تو نے اپنا بھی بیڑا غرق کر لیا، ان کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لیس شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد اخبرتکم ولیس شیء یقربکم الی النار الا وقد انباتکم۔ اے میرے صحابہ، جنت میں جانے والا ایک بھی رستہ ایسا نہیں ہے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا نہ ہو، میں نے سارے بتا دیے۔ اور جہنم میں جانے والا بھی کوئی رستہ ایسا نہیں ہے جو میں نے تمہیں بتایا نہ ہو، میں نے سارے بتا دیے ہیں۔ گویا کہ آپ نے اپنے خطبات، دروس اور جمعات میں دین سارا پہنچایا ہے، اور ہم نے کیا ایسا تو نہیں کہ صرف 4-6 مسئلے بتا کر پھر ہر 4 مہینے کے بعد دوبارہ اسی کو شروع کر کے 4 مسئلوں میں سمجھایا ہوا ہے۔ 20 سال مجھے ہو چکے ہیں، اور لیکن اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے لوگوں کو مسئلے بتا دی۔ پیارے بھائی، جہاں میرے نبی علیہ السلام کی سیرت، عظمت، مقام کا تذکرہ ہونا فرض ہے اور ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیاری کر کے ایسا درس دینا کہ جس کا لوگوں کو فائدہ ہو، اور آپ کہہ سکو کہ اگر مجھے 30 سال یہاں ہوئے تو میں نے الحمدللہ ایک مرتبہ سارے مسائل بتا دیے ہوئے، کہہ تو سکو۔ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ پیغمبر علیہ السلام پھر جب وہ مسئلے بتاتے تو صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں میں نے نہیں پڑھا کہ آپ کے مسئلوں کی وجہ سے مسجد کے اندر کوئی کہا لگا ہو۔ آپ نے یہ ضرور پڑھا ہوگا، اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ صحابہ اپنے چہروں کو اپنے گھٹنوں کے درمیان دے کر یحنون کحنین السبیج، ان کی ہچکی کی آواز اس طرح آتی تھی جیسے بچہ رو رو کے ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہے، صحیح بخاری میں ہے، لیکن کبھی میں نے تو نہیں پڑھا کہ ان کے مذاق کی آواز اور ان کے ہنسنے کی آواز ایسے آتی تھی کہ باہر کے دروازے تک پہنچتی ہو۔ صحابیات کہتی ہیں کہ ہم نے مردوں کے رونے کی آوازیں پچھلی صفوں کے اندر سنی تھیں، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ کے اوپر جب وہ رو رہے تھے تو ان کی آواز مسجد کی آخری صف میں صحابہ سنا کرتے تھے۔ یہ بھی تو تھا نا۔ یہ ہمارے آج سٹیج اور ہماری تیاری صرف 4 عنوان پر نہ ہو، جو تقاضے ہیں اس معاشرے کے اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ آگے بڑھیں، مطالعہ کریں۔ اس قدر آسانی ہو چکی ہے کہ دنیا میں پہلے کبھی اتنی آسانی نہیں تھی۔ یہ موبائل سب کے پاس ہے، پوری دنیا کا ڈیٹا اس میں موجود ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بہتر، یہ آخری آپشن ہے، اس سے بہتر کتاب خریدنا ہے، اور وہ کتاب آج سستی ہے۔
میں پڑھ رہا تھا مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی رحمہ اللہ، یہ مکتب دعویٰ سلفیہ الاعتصام والے شیش محل روڈ لاہور میں جب پاکستان بنا تو اس وقت یہ 2-3 مدرسے تھے، یہ غزنویوں کا مدرسہ۔ انہوں نے سنن نسائی کی شرح لکھی، کچھ حدیثیں لکھنی تھیں تو ان کو سنن الکبریٰ للبیہقی یعنی بہقی کی کتاب کی کچھ حدیثیں لکھنی تھیں۔ پورے پاکستان میں ان کو کسی کے پاس بہقی نہیں مل سکی۔ انہوں نے خط لکھا تھا انڈیا کے اندر اپنے ایک دوست کو، اس کے پاس بہقی تھی، اس بیہقی سے انہوں نے چند حدیثیں نوٹ کروا کے کہا مجھے خط کے ذریعے بھیج دینا، میں ان کو ذرا ایک مرتبہ دوبارہ اپنی آنکھوں سے نکال کر پوری تسلی کر کے اپنی کتاب میں نوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آج ہمارے لیے اتنی مشکلات ہیں؟ قطعاً بھی نہیں ہے، قطعاً بھی نہیں۔ آج تو موبائل ہے، کم از کم آپ علماء سے رابطہ رکھ کے مسئلہ ان سے سمجھ تو سکتے ہیں کہ نہیں، ان سے پوچھ تو سکتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر 1-2 باتیں کر تو سکتے ہیں نا۔ اور اس سے بڑھ کر آسانی یہ ہے کہ کال کے پیسے آپ کے لگیں گے نہیں، کہ وہ تو بڑے ہی پیکج بنے ہیں، آپ ہر بات ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ بہرحال بات میری لمبی ہو گئی، میں ادھر ہی بیٹھ کے یہ بات سوچ رہا تھا کہ شیخ محترم کی بات کو آگے بڑھایا جائے، تو چند باتوں پر ہی میں اکتفا کرتا ہوں۔ جو میرا اصل عنوان تھا وہ تو میں بھول گیا، وہ بھی میں شروع کر دیتا ہوں۔ جو مجھے عنوان دیا گیا تھا وہ تھا حجیت حدیث کے حوالے سے، حدیث کی حجیت اس کے حوالے سے اور فتنوں کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائیں گے۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے، دوسرے سپارے میں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، حکمت، تورات، انجیل سکھائیں گے۔ تو اب تورات انجیل تو واضح ہے، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ آئی، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پہ آئی، تو کتاب و حکمت کیا ہے؟ کتاب و حکمت یہ 4 چیزیں سکھانے ہیں۔ کتاب و حکمت کیا ہے؟ وہ کتاب و حکمت وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے آسمان والے سے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے خدایا ان میں ایسا رسول بھیج دے جو تیری آیتوں کی تلاوت کر کر کے ان کے گناہوں کے زنگ خارے ختم کر دے اور ان کو پاک صاف کر دے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے دے۔ دعا قبول ہوئی تو ارشاد ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آسمان والے سے دعا کی گئی تھی، قبول ہو گئی۔ پھر آگے حکم ہوا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات، جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت پڑھی جاتی ہے نا، اس کو تم بھی یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت سکھانی تھی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اے اللہ ایسا رسول بھیج جو لوگوں کو کتاب و حکمت سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے قبول کر لی اور میں نے احسان فرما کے کتاب و حکمت سکھانے والا نبی بھیج دیا۔ اب پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں کتاب و حکمت پڑھی جاتی تھی، تو وہ کیا تھا؟ کتاب سے مراد کتاب اللہ اور حکمت سے مراد فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے ایک اور ضمنی مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمانوں پہ زندہ ہیں، دوبارہ واپس آئیں گے۔
بعض لوگوں کا جو ذہن تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں 4 باتیں کی ہیں کہ تورات، انجیل، کتاب و حکمت۔ اگر وہ پہلے ہی سولی پہ چڑھ گئے، فوت ہو گئے، تو کتاب و حکمت کب سیکھیں گے؟ اب وہ آئیں گے تو کتاب و حکمت سیکھیں گے۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں پڑھی جاتی تھی۔ کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے اور حکمت سے مراد پیغمبر علیہ السلام کے فرمان ہیں۔ جب تک ان دونوں کو نہیں مانا جائے گا، گویا کہ وہ شخص بعثت رسول کے مقصد کو نہیں مان رہا اور اللہ کے پورے انعام کو نہیں مان رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انعام یہ ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ 2 باتیں سکھاتے تھے، کتاب، ایک حکمت۔ کتاب قرآن ہے، حکمت اس کی شرح ہے، اس کی تفصیل ہے۔ بے شمار احادیث ہیں، لیکن جو حدیثوں کا منکر ہے نا، اس کو حدیث سے جواب دینے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے حدیث کا منکر ہے۔ جو حدیثوں کا منکر ہے اس کو حدیث کے اندر سے جواب دینے کی ضرورت نہیں، اس کو پہلے ایک عقلی مسئلہ آپ اسے کہیں کہ ٹھیک ہے میں تیری بات سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا ماننا ہے؟ کہے گا قرآن ماننا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو ہمیں کس نے بتایا ہے کہ قرآن ماننا ہے؟ قرآن ماننا ہے نا، حدیث نہیں ماننی۔ چلو مان لیا، تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ہمیں بتاؤ کہ قرآن ماننا ہے، یہ کس نے بتایا کہ قرآن ماننا ہے؟ او جی وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بھی قرآن میں تو لکھا ہے، یہ بتایا کس نے ہے؟ کون کہتا تھا ابھی میرے اوپر جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ آیات سنائیں اور یاد کروائیں، اے میرے صحابہ اس کو قرآن کا حصہ سمجھ لو؟ یہ کون کہتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ آپ کی یہ بات مان کر اس کو وہاں سمجھ لیتے اور لکھ لیتے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ حدیث ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث۔ آپ کہتے ہیں میرے اوپر ابھی یہ وحی نازل ہوئی ہے، یہ جملے کیا ہیں؟ حدیث۔ اس کو اس صورت میں ملا دو، اس کو اس صورت میں ملا دو، یہ پوری صورت ہے، یہ صورت کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام بتاتے تھے نا کاتبین وحی کو، وحی لکھنے والوں کو، پورا قرآن ایک دم سے تو نازل نہیں ہوا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں جب پہلی وحی آئی، اس کے بعد دوسری وحی آئی، پھر تیسری وحی، پھر چوتھی آئی، سینکڑوں وحیاں آئیں۔ آپ کاتبین وحی کو بلا کر کہتے تھے اب میرے اوپر یہ آیتیں وحی آئی، یہ کہتے تھے نا۔ پھر آپ آیات پڑھ کر سناتے۔ آیتیں پڑھ کر سنانے سے پہلا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ جو اس کو مانے گا وہ قرآن کو مانے گا، جو اس کو نہیں مانے گا وہ قرآن کو مان سکتا۔ حدیث کو ماننا قرآن سے پہلے ماننا ضروری ہے، حدیث کو ماننا قرآن سے پہلے ماننا ضروری ہے۔ اب میں قرآن مجید کی سادہ کوئی 8-10 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سادہ مثال، کوئی ایسی نہیں کہ جو بہت اہل علم کے ساتھ ہی آپ ان کو سمجھا سکیں، چونکہ آپ کا واسطہ عوام سے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ آپ تو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے، لیکن آپ نے آگے کن کو سمجھانا ہے؟ عوام کو۔ تو سادہ سی مثال ہے، قرآن مجید 2 سپارہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حفاظت کرو نمازوں کی اور خصوصی طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے اندر 2-3 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ، حفاظت کرنے کا مطلب مجھے بتاؤ کوئی ایسی چیز ہے جس کو میں نے صندوق میں، جندرے میں، تالے میں رکھنا ہے؟ وہ کیا ہے؟ حفاظت کرنے کا مطلب کیا؟ نمازوں کی کیا کرو؟ حفاظت۔ حفاظت کا مطلب مجھے دکھاؤ کیا ہے؟ حفاظت کا مطلب قرآن میں واضح نہیں ہے۔ وقت پر، ٹائم پر۔ اب ٹائم کہاں سے پتا چلے گا؟ حدیث سے پتا چلے گا۔ کب شروع ہوا، کب ختم ہوا، کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا، یہ تو حدیث سے پتا چلے گا۔ حفاظت کرو نمازوں کی، یہ حفاظت کا مفہوم سمجھے۔
دوسرا خصوصاً درمیانی نماز کی. اب درمیان کے لیے کل تعداد کا علم ہوگا تو درمیان پتہ چلے گا. قرآن میں واضح طور پر کسی جگہ بھی کل تعداد کا ذکر نہیں ہے. یہ حدیث میں ہے خمس صلوات افترضہن اللہ علی العباد. یہ 5 نمازیں اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں. 5 نمازوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے. قرآن کے اندر وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ ثابت ہو گئی تہجد. یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا، یہ ثابت ہو گئی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، یہ مغرب عشاء فجر یہ تو 7 نمازوں کا ذکر قرآن میں ہے. درمیانی کیسے بنے گی، کون سی بنے گی، بتایا جائے ہمیں. یہ 5 نمازوں کا ذکر حدیث میں ہے. درمیانی نماز کا ذکر قرآن مجید کو دیکھ کر ہم نمازوں کی تعداد متعین نہیں کر سکتے. جب تعداد متعین نہیں ہے تو درمیانی کا بھی پتہ نہیں چل سکتا. اس سے اگلی آیت 239 نمبر، یہ تھی پہلے سورہ بقرہ 238 نمبر آیت. آگے ہے 239 نمبر آیت. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، میدان جہاد ہے، دشمن کا ڈر ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا، پیدل چلتے چلتے. اس وقت قبلہ رخ ہونا کوئی ضروری نہیں، صف بنانا ضروری نہیں، جماعت کروانا ضروری نہیں، اذان کہنا ضروری نہیں. بس فَرِجَالًا، پیدل چلتے پڑھ لو، اور رُکْبَانًا، یا گھوڑوں کی پشتوں پہ سواری کرتے ہوئے پڑھ لو، اللہ سب قبول کرے گا. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، صرف جنگ کا خوف نہیں، دشمن کا خوف بھی ہو، یا کسی جانور کا خوف ہو، یا تمہیں کوئی سیلاب آ گیا یا کوئی اور مسئلہ ہے، تمہیں ڈر ہے کہ اگر ہم یہاں ٹھہر کر آرام سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ہماری جان کا خطرہ ہے، تو پھر دوڑتے بھاگتے جدھر چہرہ جیسے ممکن ہے، پھر 7 اعضاء زمین پہ لگا کے سجدہ ضروری نہیں. فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پیدل چلتے ہو، دوڑتے ہوئے، سوار جیسے مرضی پڑھ لو. اگلے جملے کیا ہیں؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، سکون میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر نماز اس طرح پڑھو جیسے اس اللہ نے تمہیں سکھائی ہے. اب پورے قرآن میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو نعوذ باللہ کہنا پڑے گا کہ قرآن ناقص ہے، یا ماننا پڑے گا کہ قرآن کے علاوہ اللہ کی اور وحی بھی ہے. کیونکہ پورے قرآن میں سجدے کا طریقہ موجود نہیں، پورے قرآن میں رکوع کا طریقہ موجود نہیں، پورے قرآن میں نماز کے آغاز میں تم نے کیا کہنا ہے یہ موجود نہیں، پورے قرآن میں نماز کے آخر میں تشہد کرنا ہے یہ موجود نہیں، پورے قرآن میں نماز ختم کیسے کرنی ہے، تحریم حد تکبیر و تحلیل حد تسلیم، یہ تذکرہ ملے گا. صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ سب کچھ ملے گا تو حدیث میں ملے گا. اگر رب کا قرآن سچا ہے اور یقیناً سچا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، حالت امن میں نماز اس طرح پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے. اب میں اس طرح پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے قرآن سے کھول کر نماز کا آغاز کیسے کرنا ہے بتا، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں مجھے بتا، میں نے اٹھانے ہیں کہ نہیں اٹھانے مجھے بتا، میں نے گھٹنوں پہ رکھنے ہیں کہ نہیں رکھنے مجھے بتا، میری نگاہ کدھر جائے مجھے بتا، میں کیا پڑھوں اس کے اندر مجھے یہ بتا، میں رکوع میں جا کے کیا کہوں، میں سجدے میں جا کے کیا کہوں، میں تشہد میں کیا پڑھوں، اور سجدے میں میرے اعضاء کیسے کیسے ہوں. یہ ساری تفصیل رب کہتا ہے میں نے تمہیں سمجھائی ہے. اگر سچا ہے تو قرآن سے دکھا، نہیں تو ہم بتائیں گے. اللہ سمجھانے والے ہیں نبی علیہ السلام کو دوسری وحی حدیث کے ذریعے سے، وہ حدیث میں ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے. ایک سادہ سی بات، 238 اور 239 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی. اسی سورۃ بقرہ کے اندر 173 نمبر آیت بھی ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. انما
کلمہ حسر ہے، آپ جانتے ہیں یہ پرانے بزرگ ہمارے اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے سوائے اس کے نہیں، یعنی اس کے سوا اور کوئی بات، صرف یہی بات ہے۔ دیکھیں نا، انما کلمہ حسر، حسر کا مطلب بس گل ختم۔ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تمہارے اوپر مردار حرام کیا ہے، والدم اور خون حرام کیا ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے وہ حرام کیا ہے۔ اچھا، تو یہاں سے پتہ چلا کہ مردار کیا ہے؟ حرام۔ تے مچھلی، یہاں سے پتہ چلا مردار کیا ہے؟ حرام۔ تو جو آپ کا کوئی ایسا شخص ہونا، اس کو پہلے کھانا کھلائیں مچھلی والا، اس کی پہلے دعوت کریں، اس کو پہلے کھلائیں۔ تو بعد چونو عید پوچھو بھی عید ذرا ترجمہ دستے ہوں اپنے کھاتے نو کھائے ہوئے نو پہلا پوچھ لو کہ کی پتا وہ کہے میں نہیں کھانا، ہو سکتا ہے نا۔ تو جو کھا لیا ہوا ہے اس کو وہ کہے گا کہ اب تو یہ کام حلال ہے۔ تو یہ حلال کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مردار حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، اور سورۃ المائدہ کے شروع میں حرمت علیکم المیتہ، مردار تم پر حرام ہے۔ تو یہ مردار حلال ہے، یہ کہاں ہے؟ حدیث میں، اور یہ سبھی مانتے ہیں اور سبھی اس پر عمل کرتے ہیں، یہ بالکل واضح۔ اچھا تھوڑا سا آگے چلیں، سورۃ النساء، اور یہ بڑا واضح مسئلہ ہے، بڑا سمجھنے والا۔ آیت نمبر 11 سورۃ النساء، وراثت کا مسئلہ۔ پہلے لوگوں کو وراثت کا مسئلہ آتا نہیں، لیکن جب اپنے سر پہ پڑتی ہے تو ایسا سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بھی یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب اینا بندہ ہے میرا، یہ سمجھا رہے۔ تو اب یہ پوچھا جائے کہ بھئی قرآن مجید میں ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک لڑکی ہے تو اس کو آدھا مل جائے گا، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر اکیلی بیٹی ہے اور کوئی اولاد نہیں تو بیٹی کو کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کو 2/3 حصہ مل جائے گا، یعنی کل مال کے 3 حصے کرو، 2 حصے ان کو مل جائیں گے۔ اینڈ سمجھو اگر ایک شخص فوت ہوا، اس کی صرف ایک بیٹی ہے اور 6 لاکھ روپیہ وہ چھوڑ کے گیا، ایک بیٹی ہو تو کتنا ملے گا؟ آدھا۔ کتنے لاکھ مل گیا؟ 3 لاکھ۔ اور اگر 2 سے زائد یعنی 3 بیٹیاں ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، کل مال کے 3 حصے کرو، اس میں سے 2 ان کو دے دو، یعنی 6 تھے نا، 2 2 2، یہ 3 حصے ہو گئے، 2 ان کو اٹھا دیے گئے، کتنے دے دیے گئے؟ 4 لاکھ، وہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ سوال یہ ہے، قرآن نے یہ بتایا ہے ایک ہو تو آدھا، 2 سے زائد ہو تو 2/3، تو یہ ممکن ہے کہ 2 بھی ہوں، تو 2 کا حصہ کتنا نکلے گا ہمیں سمجھایا ہے۔ پورے قرآن میں 2 بیٹیوں کی وراثت کا حصہ نہیں بتایا گیا، بالکل واضح ہے۔ ایک بیٹی ہو تو کتنا حصہ؟ آدھا، 2 سے زائد ہو تو 2/3، تو اگر 2 ہو تو پھر کیا کریں گے؟ کیا وراثت نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ کتنی دو گے؟ مجھے قرآن سے دکھاؤ۔ یقین جانیے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ایسا شخص وہاں ایسا مبہوت ہوگا، دنیا میں اس کی کوئی طویل بھی نہیں کر سکے گا۔ اور یہ تذکرہ کہاں ہے؟ یہ حدیث نبوی میں موجود ہے، سنن ابو داود کے اندر کتاب الموارث میں موجود ہے۔ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں شہید ہوئے، ان کے بھائی نے جب وہ شہید ہوئے تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں، ایک نہیں 2 سے زائد نہیں، 2 واضح لفظ ہیں، 2 بیٹیاں تھیں۔
تو سعد کے بھائی نے یہ سمجھا، ابھی نئی نئی وراثت کے مسائل آئے تھے، انہوں نے سمجھا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا تو ساری وراثت میری ہے۔ لیکن بیٹیوں کی ماں پھر پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں، اے پیغمبر علیہ السلام، یہ یتیم بچیوں کا کیا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہے؟ کہا سعد آپ کے ساتھ میدان جہاد میں احد میں شہید ہوئے اور اس کے بھائی نے ساری وراثت کو اپنے حصے میں لیا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بلایا اور کہا کل مال کے 3 حصے کرو، اس میں سے 2 حصے کر کے اس کی 2 بیٹیوں کو دے دو۔ مسئلہ یہ ہے اکیلی ہو تو آدھا ملے گا، 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو 2/3 حصہ ملے گا۔ یہ مسئلہ ہمیں حدیث سے سمجھ آتا ہے۔ 2 سے زیادہ کا مسئلہ قرآن میں ہے، 2 سے کم کا مسئلہ یعنی 1 کا مسئلہ قرآن میں ہے، لیکن 2 کا مسئلہ قرآن میں موجود نہیں۔ یہ مسئلہ اس سے پوچھو، اگر قرآن کے علاوہ کچھ نہیں مانتے تو مجھے یہ مسئلہ بتا، نہیں بتا سکتے۔ اس سے آگے چلیے، سورۃ التوبہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ ویسے پیچھے سورۃ النساء کی ایک اور آیت میرے ذہن میں فوراً آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا کے ترتیب سے چلنا چاہتا ہوں۔ سورۃ النساء کی ایک اور آیت فرمایا اللہ تعالیٰ نے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ واضح ہے۔ اب 2-3 باتیں اس کے اندر سوال ہیں۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، کتنے پیسے کی چوری پر کاٹنا ہے؟ بچے ہیں نا تمہارے اور ہمارے، کبھی سکولوں شارپنر، کبھی ربڑ، کبھی پنسل، ہو جاتا ہے کہ نہیں بچوں سے ہاتھ کاٹ دیں گے۔ بڑوں سے بھی ہو جاتا ہے، اس کی پنسل پکڑی جیب میں ڈال لی ویسے چلے گئی یا ویسے۔ کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا؟ اگر وہ کہے ہر چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا تو پھر تو یہ پاکستان کے اندر آدھے سے زیادہ ویسے ہی ہاتھ کٹے ہونے چاہیے، اور ایسا نہیں ہے، اس کی مقدار ہے۔ اچھا اب ہاتھ کون سا کاٹنا ہے، سجا یا کھبا؟ یہ بھی بات ہے نا، ایک چوری میں ایک کاٹنا ہے نا، تو پہلے کون سا کاٹنا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ حدیث بتائے گا۔ اب ہاتھ ید کا لفظ، اب دیکھیں یہ کچھ حصے ہیں، پارٹس ہیں، یہ کندھا، کتف، یہ کندھا ہے، یہ جس کو ہم ڈولا بولتے ہیں، عضد، عین زواد دال، یہ مرفق، یہ ساعد کلائی، یہ رسغ، اے جوڑ جڑا یہ کیا ہے رسغ، یہ کف، یہ اسبو، اور پھر ان کے جو حصے ہیں یہ انملا، یہ سب کے حصے الگ الگ ہیں۔ پوٹوں کا نام ہے انملا، پوری انگلی بن گئی تو اسبو، اصابع، ہتھیلی کا نام ہے کف، گٹ کا نام ہے رسغ، اگلی یہ بازو کا نام ہے ساعد، اور اگلی کونی کا نام ہے مرفق، اگلی جگہ کا نام ہے عضد، اور اس کا نام ہے کتف، ہر ایک کا الگ نام۔ اب پورے کا ایک نام ہے ید، پورے کا ایک نام ہے ید، یدن، آیا نا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے لوگو اپنے ہاتھوں کو دھوو کوہنیوں تک۔ اگر کوہنی کا ذکر نہ آتا، ہاتھوں کو دھوو آتا تو یہاں تک ہونا تھا، وہ الہ کے ساتھ روک دیا گیا کہ یہاں تک ہاتھ دھونے، یہاں تک، ورنہ کل کتنے ہونے تھے؟ یہاں تک۔ تو پھر جرا چوری کرے ہاتھ نہیں باواں ہی لائی جائے۔ قرآن مجید کے اعتبار سے تو یہ سمجھ آئے گی، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ید کاٹو۔ بتاؤ دایاں کاٹنا ہے کہ بایاں؟ اور پھر کاٹنا کتنا ہے؟
پورا یا آدھا یا اس سے تھوڑا. حدیث بتائے گی یہاں تک کاٹنا ہے, رسغ تک کاٹنا ہے. یہ کون بتائے گا؟ حدیث بتائے گی. پھر وہ آیت انما حرم علیکم المیتۃ والدم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یہ دو آیتیں یہاں, اور دونوں آیتوں میں بڑی عظیم بات. اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے, اسے کو گنوا دے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے آسمان و زمین کا نظام شروع ہوا اسی دن سے مہینے کی تعداد 12 ہے. تو مجھے ان کے نام گنوا دو. تو نام پورے قرآن میں رمضان کا نام تو ہے, رمضان کا نام ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, لیکن شوال کا نام نہیں ہے. ذوالحجہ پورا نام نہیں ہے. اور اسی طرح باقی سارے نام محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی نام نہیں ہے. تو یہ کہاں ہے؟ حدیث میں ہے. اگلا اس سے بھی بڑا نکتہ, منہا اربعۃ حرم, ان میں 4 حرمت والے ہیں. چلو وہ چاروں کے نام بتا دو. منہا اربعۃ حرم, میں دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں, میں ان کی ذرا زیادہ قدر اور منزلت رکھنا چاہتا ہوں. فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں میں خصوصی طور پر تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا. تو ٹھیک ہے, میں رکنا چاہتا ہوں, مجھے وہ مہینوں کی تعداد بتا. 4 ہے تو ان کے نام بتا, ان کی ترتیب بتا, ان کی ترتیب بتا. یہ تو قرآن میں نہیں ہے, نام ہی نہیں ہے, تو ترتیب کیسے آئے گی؟ اور پھر اگلی آیت میں کیا ہے؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زجن لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ کافر لوگ کیا کرتے تھے؟ ان مہینوں کی ترتیب کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اور پھر اپنی لڑائی جاری رکھتے تھے. اللہ فرماتے ہیں مہینوں کے اندر لڑائی کرنا بھی کفر ہے, اور ان کی ترتیب آگے پیچھے کر کے لڑائی کرنا اور کفر ہے. بھائی میں تو اس کفر سے بچنا چاہتا ہوں, اس وجہ سے تیرے اوپر اب فرض ہے کہ مجھے مہینوں کے نام بتا, ان میں سے جو 4 حرمت والے ہیں وہ بھی بتا, اور پھر ان کی جو ترتیب ہے وہ بھی بتا. قرآن سے مجھے دکھا دے, اللہ کی قسم نہیں دکھا سکتے. مہینوں کے نام قرآن میں موجود نہیں ہے. اب ان میں سے جو 4 عدد تو پتا چل گیا, یہ 4 حرمت والے ہیں. اب 4 کون سی ہیں یہ قرآن میں موجود نہیں. اب ان کی ترتیب کیا ہے یہ قرآن میں موجود نہیں. اب اس کو ترتیب کے علاوہ کرنا یہ تو کفر میں اضافہ ہے, اور ہم کبھی بھی ایسا کرنا پسند نہیں کر سکتے. اب آخری بات یہ ہے کہ آپ موقع محل کے اوپر علماء سے رابطہ رکھیں, اور جو فتنہ بھی کھڑا ہو آپ اس کے خلاف اس موضوع کے اسپیشلسٹ کے ساتھ رابطہ رکھ کے اپنے ایمان کو بچائیے اور لوگوں کے ایمان کو بچائیے. میں آپ کے درمیان اور شیخ محترم کے درمیان حائل ہونا پسند نہیں کرتا. اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے, اور جو کہا سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی شیخ محترم کی زندگی میں صحت میں اضافہ فرمائے, اور ہمیں ان کی نصیحتیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.